تصوفی مراقبہ مشاہدہ حق پارٹ 3۔ کیا میرا ذہن اشتعال میں ہے؟ آخر یہ توہین کس کی ہوئی ہے؟ برا کس کو لگا ہے؟ کیا حواس غصے میں بپھر رہے ہیں؟ کیا میرا جسم آپے سے باہر ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک جذبہ ہے جو جسم، حواس اور ذہن تینوں کو بیک وقت اپنا شکار کر رہا ہے۔ اپنے اندر جو اپنے تصور کا بت ہے اس کی توہین ہوئی ہے، اس لیے شور و غوغا برپا ہے۔ دیکھتے رہیں، پھر ایک جہان حیرت سے پردہ اٹھنے لگے گا، حواس اعتدال میں آنے لگیں گے، جسم کی کیفیت اپنی طبعی حالت کو پلٹنا شروع ہوگی، سوچ سنبھلنے لگے گی، جذبے کا یہ چنگھاڑتا ہوا طوفان دھیرے دھیرے اپنے آپ پرسکون ہونے لگے گا، غصہ ختم ہونے لگے گا۔ آپ جانتے ہیں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے غصے کو اس کی اصل حالت میں دیکھ لیا ہے۔ ذہن کی فطرت ہے کہ جب کسی شے کو دیکھ لیتا ہے اسے مسترد کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس کے خوف سے، اس کی طاقت سے خائف نہیں رہتا۔ غصے کے جذبے کا سیاہ پھول آپ کی آنکھوں کے سامنے کھلا، اس کی فلاورنگ ہوئی، اس کی ایک ایک پنکھڑی نے اپنا رنگ جمایا، آپ دیکھتے رہے۔ آپ نے اپنے غصے پر کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر صرف اسے دیکھا۔ غصے کا یہ پھول آپ کے سامنے کھلا اور پھر وہ مرجھا گیا، کیونکہ اس پھول کو آپ نے دیوانہ وار سونگھنے، چومنے اور تھامنے سے انکار کر دیا۔ اس پھول کو قبول کرنے والا اس بار کوئی نہ تھا۔ اسے اعلیٰ علم اور بلند عقل کی روشنی میں مسترد کر دیا گیا۔ اب وہ کبھی نہیں کھلے گا۔ یہ پھول سیاہ تھا، آسیب زدہ تھا۔ آپ نے اس آسیب کا طلسم توڑ دیا ہے۔ آپ نے اپنے غصے کو پی لیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشی میں، تکلیف میں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت ہی پسند ہیں۔ یہ آیت 134 تھی۔ اب ذہن کے پاس ایک بالکل نئی طرز کا علم آ چکا ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ وہ غصے کے آگے اتنا بھی بے بس نہیں ہے۔ غصے کی مہیب طاقت سے اب وہ خائف اور بیزار نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اگلی بار جب غصہ آئے تو ہمیشہ کی طرح اسے آ لینے دیں، کبھی بھی ہرگز دبانے کی کوشش نہ کریں، پھر اس کا مشاہدہ کریں۔ آپ پر انکشاف ہوگا کہ ہر بار اس کی شدت پہلے سے کم، کہیں کم اور بے حد کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اس قدر کم ہوتی چلی جائے گی کہ آخر کار ناگواری کے احساس تک رہ جائے گی، جسے برداشت کرنا نہایت آسان ہے۔ آپ مشاہدہ کرتے رہیں گے تو خوب جان جائیں گے کہ غصہ خواہ کسی بھی وجہ سے آئے، اس کا جذبہ ہمیشہ ایک ہی ہے۔ وہی احساس، وہی کیفیت، وہی جسمانی نفسانی حالت پیدا ہوگی جو آپ کی خوب جانی پہچانی ہوگی۔ کوئی بھی وجہ ہو، غصے کا جذبہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا اور ہر بار پہلے سے کمزور ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ذہن کے نزدیک اس کی ویلیو معمولی سر درد پر ہونے والی ناگواری کے برابر بھی نہیں رہ جائے گی۔ ایسا ایک دو بار سے نہیں ہو جاتا۔ کاملیت حاصل کرنے کے لیے محنت شاقہ درکار ہوا کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ غصے کے افریت سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر غصہ تو آئے گا کیونکہ یہ فطرتی ہے، مگر وہ نہ تو آپ کو کوئی نقصان دے گا اور نہ ہی آپ اس کی وجہ سے دوسروں کے لیے کسی ضرر اور دکھ کا باعث بنیں گے، انشاءاللہ۔ ڈپریشن، سٹریس اور انگزائٹی کو اسی مشاہدے سے معتدل کیا جاتا ہے۔ نفسیاتی امراض کے شکار لوگوں کو جو دورے، پینک اٹیکس ہوتے ہیں، ان سے انہیں کوئی دوائی، کوئی ماہر نفسیات مستقل نجات نہیں دلا سکتا۔ جب دہشت اور خوف یا پینک شروع ہو تو بغیر کسی جذباتی وابستگی کے، بغیر کسی ایموشنل اٹیچمنٹ کے اسے دیکھنا ہوتا ہے۔ مر جانے کے خوف کو اس کی انتہا پر جانے دینا ہوتا ہے۔ کچھ ہونے والا ہے کو ہو لینے دینا ہوتا ہے۔ جب تک خوف یا فیئر کا سامنا نہیں کیا جائے گا، مریض کا پینک اور تیزور ختم نہیں ہوگا۔ دہشت زدگی کا واحد علاج اسے دیکھنا، فیس کرنا ہے، اس کا مشاہدہ کرنا ہے، اسے آبزرو کرنا ہے۔
اسی طرح اپنے تمام بے قابو قبیح جذبات اور پیچیدہ نفسیاتی مسائل کو مشاہدہ حق سے اعتدال پر لایا جاتا ہے۔ نفس پر بے پناہ محنت کرنا ہوتی ہے، مسلسل تربیت اور مستقل مزاجی سے تزکیہ جاری رکھنے سے آخر کار اس میں اعلیٰ صفات کا ظہور ہونے لگتا ہے جو عطائے ربی ہے۔ ایک ایک کر کے نفس کے افعال پر کام کرنا حماقت ہے۔ اس طرح تو ایک پوری زندگی بھی صرف کر دی جائے تو کچھ حاصل نہیں کہ نفس کے فریب ان گنت اور لامحدود ہے۔ ایک ہی بار مشاہدہ شروع کریں اور اسے اپنے پورے نفس پر محیط کر دیں۔ مشاہدہ، آبزرویشن ہمیشہ انتخاب کے بغیر ہوتا ہے۔ یہ نہایت اہم بات ہے جس کو سمجھ لینا بے حد ضروری ہے۔ عقل آدمی کبھی چوز نہیں کرتا، مشاہدہ چوائس لیس ہوتا ہے۔ مشاہدہ کرنے والا آبزرور کبھی بھی کسی بھی شے سے وابستہ یا اٹیچ نہیں ہوتا، یعنی مشاہدہ پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ آپ کو پسند ہے اور یہ ناپسند ہے۔ آپ کو کسی شے سے جذباتی وابستگی کیے بغیر دیکھنا ہے۔ چوائس کرنا تو مشاہدہ سے پہلے ہی ایک تصور، ایک امیج تخلیق کر لینا ہے۔ اب اس امیج سے مشاہدہ اگر کیا جائے گا تو یہ مشاہدہ جھوٹ ہے، یہ جانبداری ہے، یہ سوچ ہے جو ہمیشہ انتخاب کرتی ہے، چوز کرتی ہے۔ سوچ کا بھی مشاہدہ ہے۔ اپنی کسی بھی سوچ کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ جو سوچ آپ پر حاوی ہو رہی ہے اس کی انکوائری کریں، اس کے اندر اترتے چلے جائیں۔ آپ کو اپنی ہر سوچ کی جڑ، روٹ آخرکار خاموشی یا سائلنس میں جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ انسان فطرتاً خاموش ہے، سائلنٹ ہے، اور خاموشی تنہائی کے مقام پر پیدا ہوتی ہے۔ نفس اس خاموشی سے، اس تنہائی سے بے پناہ خائف ہے۔ تنہائی کا باب دیکھ چکے ہیں۔ اس خاموشی اور تنہائی سے نفس اس خاموشی سے، اس تنہائی سے بے پناہ خائف ہے۔ تنہائی کے لیے تنہائی کا باب جو اس ویڈیو میں مینشن کیا گیا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس خاموشی اور تنہائی سے بھاگنے کے لیے وہ ہمیشہ سوچوں کے جال میں مگن اور کھویا رہنا چاہتا ہے۔ سوچ کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تھاٹ از بیس لیس۔ جب آپ اپنی سوچ کی گہرائی میں جائیں گے تو دیکھ لیں گے کہ سوچ صرف ببلز کی مانند ہے، بلبلوں کی طرح جو خاموشی کے گہرے پرسکون اور تنہا سمندر سے اٹھتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں۔ جو انسان بار بار اپنے ماضی کے قبرستان میں جا کر گڑے مردے اکھاڑنے سے باز آ جاتا ہے وہ اندر باہر سے خاموش ہو جاتا ہے۔ ماضی صرف ماضی ہے، پاسٹ از پاسٹ۔ جو ہو چکا اسے ایسے ہی ہونا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ماضی کی خوشیاں اب دوبارہ کبھی نہیں آئیں گی، اور نہ ہی ماضی میں بیت چکے غموں سے آپ کو آج کوئی خطرہ ہے۔ کون ہے جس کو اس سچائی پر یقین نہیں؟ ذہن میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس کا نام ماضی ہے۔ مائنڈ از دا گریو یارڈ آف پاسٹ۔ کبھی کبھار یہاں جانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ماضی کی کوئی یادداشت اہم ہو سکتی ہے، اچانک کسی میموری کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر جیتے جی قبرستان میں ہر وقت رہنا کون پسند کرتا ہے؟ ایک نہایت گہرا راز یہ ہے کہ مستقبل میں بھی ماضی ہے۔ فیوچر از آلسو پاسٹ۔ جو لفظ یہاں اس صفحے پر لکھے جانے تھے وہ مستقبل کا حصہ تھے، فیوچر کا حصہ تھے، مگر پریزنٹ سے گزرتے ہوئے اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ حتیٰ کہ قلم سے نکلتا ہوا ہر لفظ تیر کی طرح انتہائی تیزی سے مستقبل کی کمان سے نکل کر حال سے گزرتا ہوا ماضی میں پیوست ہوتا جا رہا ہے۔ انسان کے لیے مستقبل کوئی حقیقت نہیں، محض ایک اندازہ ہے۔ فیوچر از نتھنگ بٹ اے میئر آئیڈیا۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مستقبل صرف اور صرف خدا کا ہے، اور صرف خدا ہی ہے جو جانتا ہے مستقبل کیا ہے۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ آیت 34۔ بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی می برساتا ہے
اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا، خبردار ہے۔ یہی معاملہ حال کا ہے۔ پریزنٹ بھی اپنی اصل میں کوئی شے نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی حال یا پریزنٹ کا ذکر ہوتا ہے وہ ماضی بن جاتا ہے۔ یہ زمانے کا ڈھانچہ، کانسٹرکٹ ہے، یہ وقت کا میکینزم، یعنی کہ میکینزم آف ٹائم ہے۔ اس لیے ماضی، حال اور مستقبل کے استعاروں، میٹافور سے ہی زندگی گزرتی ہے۔ اس میں ہرگز کوئی قباحت نہیں، لیکن ان کی اصل ایکچوئلٹی کو جان لینا چاہیے، کیونکہ وقت صرف ایک سراب، ایک ایلوژن ہے۔ وقت کی اگر کوئی مستند ترین حالت یا فارم اب تک سامنے آ سکی ہے تو وہ ماضی ہے۔ ماضی سوچ ہے اور سوچ علم ہے، اس لیے محدود ہے، اور یہی نفس کا وقت ہے، ٹائم ہے۔ یہ سب ماضی ہے۔ ماضی کے زندان سے انسان کو آزادی حاصل کرنی ہے، یہی اس کی قید ہے۔ مستقبل پر کوئی امید رکھنا حماقت ہے۔ کیا کوئی جانتا ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے ایسا کرنا بہت حد تک ضروری ہے، اس سے انکار نہیں، مگر لمبی امید، طویل مدتی منصوبہ بندی، لانگ ٹرم پلاننگ، امید رکھنا ضروری ہے، کیونکہ خواہش کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ کچھ حد تک وابستگیاں، اٹیچمنٹس بھی ضروری ہیں، مگر اعتدال سے، مگر ہوش سے کم امید، مختصر مدت کی آرزو اور ممکن حد تک وابستگیاں، اٹیچمنٹس، اتنا کافی ہے۔ انسان کے نفس کو اتنا سا چارہ کافی ہے، بجائے اس کے کہ 5-10 سال کی امیدیں وابستہ رکھی جائیں اور ان کی بنیادوں پر زندگی کی عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ حماقت ہے۔ اشروں سے خود کو سالوں میں لائیں اور پھر 1-2 سال میں آ جائیں، پھر کچھ مہینوں کے لیے زندگی بسر کرنا سیکھیں، پھر 1-2 ماہ میں جئیں، اور اگر اللہ ہمت دے، توفیق بخشے تو انسان ہفتوں سے دنوں پر اترتا ہے، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر جینا بھی اس کی خودداری پر بھاری ہونے لگتا ہے۔ اور اگر نصیب بلند ہو، فطرت سعید ہو اور اللہ مہربان ہو تو ایسی بلندی بھی عطا ہوتی ہے کہ انسان صبح کرتا ہے تو شام کی اسے پرواہ نہیں ہوتی، اور شام کو پہنچتا ہے تو صبح زندہ اٹھا دیے جانے کی تمنا سے بے نیاز ہوتا ہے۔ ہر وقت اس دنیا سے جانے کو تیار بیٹھے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں اس زمانے نے دیکھے ہیں جن پر ہمیشہ حیرت کی جائے گی۔ یہ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے، اپنے باطن کے چمنزار کو رجعت کر جا، دیکھ اب بھی روش دہر سے وحشت کر جا، اپنا چلتا ہوا بت چھوڑ زمانے کے لیے اور خود عرصہ ایام سے ہجرت کر جا، جہاں سے آگے بھی بہت روشنیاں ہیں خورشید، ایک ذرا جہاں سے گزر جانے کی ہمت کر جا۔ بہرحال ہر کامیابی کی معراج کے پیچھے ناکامیوں کی طویل قطار ہوتی ہے۔ اتنی بلندی تک پہنچنے کی خواہش بذات خود ایک لالچ ہے۔ تھوڑے سے ہی آغاز ہوتا ہے، بلکہ ہونا تو عین نہ ہونے سے شروع ہے، تو پھر مایوسی پریشانی کس بات کی ہے؟ اپنی دراز امیدوں کے سلسلوں کو لپیٹنا شروع کر دیجئے۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم مسافر ہیں۔ مسافر کے راستے سے صرف ایک امید ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ رستہ اسے منزل تک پہنچا دے گا۔ اس کے سوا ہر قسم کی امید اس دنیا سے منقطع کرنے کا آغاز کر دینا ہی اصل دانش مندی ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس دانش کو حاصل کر لینا بہت ضروری ہے۔ زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس سے ہرگز متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک رہنمائی ہے، ایک پروجیکشن ہے۔ ذہن کی اصل فطرت پروجیکٹ کرنا ہے۔ وقت آپ سے ہے، آپ وقت سے نہیں ہیں۔ غور کیجئے، دوپہر کو جب آپ آرام کرنے کے لیے قیلولہ کرتے ہیں، پاور نیپ لیتے ہیں، آپ کو اونگ آ جاتی ہے۔ اب وقت کہاں ہے؟ آپ کہاں ہیں؟ دوپہر کا چمکتا سورج سب جاگنے والوں کے لیے حقیقت ہے، لیکن آپ کے لیے نہیں۔ آپ کا سورج کہاں ہے؟ آپ ہیں تو وقت ہے، آپ نہیں ہیں تو وقت کوئی شے نہیں ہے، نہ کوئی ٹائم ہے، نہ کوئی سپیس ہے، سب دھوکہ ہے، ایلوژن ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تعقلون۔ آیت 32۔
اور دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور اہل تقوی کے لیے دار آخرت ہی بہترین ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وجود، ایگزسٹنس بھی آپ سے ہے، آپ وجود سے نہیں ہیں۔ آپ کون ہیں؟ اس سوال کا جواب خود آپ کے اندر چھپا ہے۔ اس کا جواب کسی کتاب میں نہیں ہے، اس کا جواب آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا، اس کا جواب آپ کو خود ڈھونڈنا ہے، اور آپ اس سوال کا جواب پہلے سے ہی جانتے ہیں، صرف آپ بھول چکے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ پوچھا اس رب کائنات نے ہر انسان سے جب عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ سورۃ الاعراف آیت 172۔ اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ کہیں قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی۔ کیا آپ پہچانتے ہیں کہ آپ کا رب کون ہے؟ جس دن آپ خود کو پہچان گئے، اسی دن، اسی لمحے آپ اپنے رب کو بھی پہچان جائیں گے۔ پھر آپ جان لیں گے کہ آپ ہمیشہ سے اسے جانتے تھے، بس ذرا بھول گئے تھے۔ جب انسان کا مشاہدہ قائم ہوتا ہے تو سوچ اعتدال کو پلٹتی ہے۔ جیسے ہی سوچ کم ہوتی ہے، خاموشی پیدا ہوتی ہے، اور خاموشی کے بطن سے تنہائی کا سمندر ابھرتا ہے۔ تنہائی پیدا ہوتے ہی اللہ کی یاد کا شعلہ دل لپکتا ہے، اللہ خود بخود یاد آتا ہے۔ انسان اپنی اصل کو، اپنے اوریجن کو کیسے نہ لپکے گا؟ مخلوق خالق کی طرف لپکتی ہوئی کیوں نہ آئے کہ ہم سب اسی کے تو ہیں؟ اور ہمارا کون ہے اس کائنات میں جس کے در پر ہم چلے جائیں گے؟ اللہ تنہائی میں ملتا ہے، خود سے تنہا ہو جانے پر اللہ ملتا ہے، خود سے دستبردار ہو جانے پر اللہ بندے کے دل میں اترتا ہے، وہ خود آتا ہے۔ انسان کے بس میں نہیں کہ عبادت اور زہد سے خدا کو پالے۔ عبادت تو پروٹوکول ہے، بندگی ہے۔ اس تنہائی کے سمندر میں محبت کی لہریں معجزن ہیں۔ اس مقام پر صرف اللہ ہے اور کوئی شے نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ بھی نہیں ہیں۔ یہاں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک جلوہ افروز ہے، وہ آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے، وہ ہمیشہ سے یہی ہے۔ ہم کھوئے ہوئے ہیں، آپ نے صرف خود کو ڈھونڈنا ہے۔ اللہ کی تلاش اپنی اصل میں صرف اور صرف خود کی تلاش ہے۔ صرف اسی مقام کی شان میں ساری زندگی لکھا جائے تو کم ہے، مجبوری ہے، آگے بڑھنا ہے کہ مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ سوالت کا خدشہ دامنگیر نہ ہوتا تو یہاں برسوں بیٹھتے اور اس کی بات کرتے جو کائنات کا مقصد ہے، جو ہمارا رب ہے۔ ہماری ماں نے ہمیں اس دنیا میں جنم دیا ہے، اس نے ہمیں وجودیت، ایگزسٹنس میں جنم دیا ہے۔ اس کا یہ احسان کیا کم ہے کہ اس نے ہمیں وجود بخش دیا، رہنمائی عطا فرما دی۔ وہی تو ایک ہے جو ہمارا ہے، اسی کے دم سے ہم ہیں، اس نے چاہا کہ ہم ہوں سو ہم ہیں۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کہہ دو اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے، اور اگرچہ اس کی مدد کے لیے ہم ایسا ہی اور سمندر لائیں۔